ہیں اور پھر مسلمان ہیں یا نہیں، یا کچھ اور ہے؟ ہاں، آزادی کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کی حفاظت کریں، اور وہ نہیں کر پا رہے۔ میں بغیر کسی ابہام کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عرض کروں گا کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت اپنے مسلمان ہونے کی حفاظت نہیں کرے۔ وہ ہر رنگ میں رنگنے کے لیے تیار، جو بھی آواز ان کے سامنے اٹھے گی اس آواز کے پیچھے چلیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارے لیے یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اس آواز کا ساتھ دیں، ہم اس آواز کے پیچھے چلیں، ہم اس نعرے کے پیچھے چلیں؟ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہم چل رہے ہیں، جو بھی سامنے آ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، گویا ہم اپنے ہونے کی، ہم جو مسلمان ہیں اس کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے۔ ہم اسلامی لٹریچر نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم بیت المال اپنی بستیوں میں قائم نہیں کرتے، ہم قرآن کی درسگاہیں نہیں کھولتے۔ قرآن کی درسگاہیں کھولتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں جو قرآن پڑھانے کے لیے کچھ جوان اپنی سطح پہ کوشش کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو پولیس تھانوں میں ہفتوں ان کو ستایا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھائی ہمسائے لوگ دیکھتے ہیں ان کے ہمسائے، دیکھتے ہیں ان کے دوست احباب، بھائی اس جوان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن پڑھاتا تھا لیکن کوئی آواز نہیں اٹھتی، بھائی اس کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ تو قرآن پڑھاتا تھا، اس کے پاس بندوق تھوڑی تھی، اس کے پاس کوئی گن تھوڑا تھا، اس نے کوئی گرنیڈ تھوڑا ہی پھینکا ہے، تم اس کو گرفتار کر رہے ہو۔ قرآن پڑھانے کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور لوگ تماشا دیکھتے ہیں، لوگ خاموش ہیں۔ یہ قوم اپنی منزل نہیں پا سکتی جس قوم میں ضعف آ جائے، جس قوم پر خوف طاری ہو جائے ظالم کا، جبر کا، وہ قوم اپنی منزل نہیں پا سکتی۔ قوم وہی منزل پا سکتی ہے جو سب سے پہلے اپنی خودی کی حفاظت کرے، جو کچھ وہ ہے اس کو، ہماری قوم کو، مسلمان کو دنیا کی ساری دولت سے، ساری دنیا کے مقابلے میں اس کو ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی محبت ہونی چاہیے کہ میرے پاس یہ سب سے زیادہ بڑا سرمایہ ہے، میرا دین، میرا ایمان، لیکن اس کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں، اس کو ہم تاراج کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ آزاد ہو جانے کے لیے بہرحال کچھ اصول ہوتے ہیں، اور سب سے بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ بھئی مقصد کے لیے سب کچھ تج دینے کا جذبہ ہو، اور جو لوگ آپ کے سامنے آ جائیں، لیڈر بن کر آ جائیں، باتیں آزادی کا نعرہ دے کر آ جائیں، ان کو آپ نے پہچاننا ہے کہ بھئی ان کا کل کیا تھا، آج کیا ہے، اور آنے والا کل کیا ہوگا، ان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا اور پھر ایسے لوگوں کی قیادت اپنے سروں پر مسلط کرنا، ایسی قومیں منزل نہیں پاتی۔ بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہم اپنی پہچان، اس کی حفاظت کریں۔ یہ جو تہذیب ہے، جس تہذیب میں ہم گھیرے جا چکے ہیں، جو تہذیب ہم پر مسلط کی جا چکی ہے، اس تہذیب کا نیچر یہ ہے کہ وہ حق کو مٹانے کی تہذیب ہے۔ اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا ہے، لیکن از تہذیب لادین گریز زاں اوبا اہل حق دارت ستیز۔ یہ جو لادین تہذیب ہے، اس تہذیب سے تمہیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تہذیب تاریخ کے ہر دور میں، یہ تہذیب حق کے خلاف ہے، صداقت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، ایمانی اور اخلاقی قدروں کے خلاف ہے، انسانی قدروں کے خلاف ہے۔ یہ تہذیب جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، کون دزدے غارت اوبر ملاس لالمی نالت کے داغے بن کجاست۔ یہ بہت پرانا ڈاکو ہے، یہ کوئی نیا ڈاکو نہیں ہے، ابلیس کے وقت سے یہ ڈاکو چلا آ رہا ہے، اور یہ دن دہاڑے ڈاکہ زنی کر رہا ہے، اور پھر گل لالہ کی شناخت مٹا کر یہ گل لالہ کو فریاد کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ میری شناخت کہاں گئی۔ لادین تہذیب کا بنیادی مقصد اور منتہا یہ ہے کہ مسلمان کی شناخت مٹ جائے۔
اور آپ اس شناخت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے. قراردادیں ہیں لکھی ہوئی ہیں، 64 سال گزر گئے، ان قراردادوں پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بعمل ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قراردادیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کو کوئی ان کے کسی کے کہنے سے وہ بدل نہیں سکتی، اور حق خود ارادت ہمارا بنیادی حق ہے. لیکن اس حق کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم اپنے سامنے نہیں رکھنے ہیں. اقبال مرحوم نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے، فرماتے ہیں پختہ ہو جاتی ہے جب مصلحت کیش ہو عقل جو ہے نا وہ اس وقت پختہ ہو جاتی ہے جب وہ مصلحت اندیش بن جائے. یہ عقل کی پختگی کا نشان ہے. عشق جب مصلحت اندیش ہو جائے تو ہے خام. عقل جب مصلحت اندیش بن جائے پختہ ہو جاتی ہے تو بڑا عقل مند ہے. یہ مصلحت ہر رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کا فن جانتا ہے، یہ عقل کا معیار. لیکن عشق کا معیار کیا ہے کہ جب وہ مصلحت اندیش بن جائے تو خام ہوتا ہے، وہ پختہ نہیں ہوتا. اگر ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ عشق ہے، لگاؤ ہے، قلبی اور ذہنی وابستگی ہے تو ہمیں کبھی مصلحت اندیش نہیں بنتا. یہ عشق کا تقاضا، اور یہی تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں. قراردادیں وغیرہ اپنی جگہ ہیں، لیکن قوم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی اور جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے. جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے بھنور میں پھنسے جا چکے ہیں جس بھنور میں ہم بہت بری طرح پھنسے ہیں، اور یہ مادیت جو ہمارے ذہنوں پر سوار ہو چکی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہاں ہمارا معاشرہ پہنچا ہے. پرسوں ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا، برابر لرز آنے والا واقعہ. کہا لگا ایک شخص کی بانجی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی ہمشیرہ زادی. وہ ان کے گھر گیا اس ہمشیرہ زادی کو دیکھنے کے لیے جس کی شادی ہو رہی تھی. تو وہاں گھر والوں نے کہا کہ فلاں کمرے میں بیٹھی ہوں. میں اس کمرے پر گیا، وہاں میں نے دستک دی لیکن کمرہ اندر سے بند تھا. بہت بار جب میں نے دستک دی کمرہ کھلا، میں اپنی بانجی کو دیکھ رہا ہوں کہ کمرے میں بہاری بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس پر مہندی لگا رہا. اندازہ کریے کہاں پہنچے ہیں آپ، کیا حال ہے آپ کے معاشرے کا، کس برتے پہ آپ کر رہے ہیں. ہم ہندوستان کے جبر سے آزاد ہو جائیں گے. ہندوستان آپ کی تہذیب بدل رہا ہے، ہندوستان آپ کا کلچر بدل رہا ہے، ہندوستان آپ سے آپ کا دین چھین رہا ہے، ہندوستان آپ سے آپ کا قرآن چھین رہا ہے، آپ کا یقین چھین رہا ہے، آخرت کی زندگی کا یقین چھین رہا ہے، پیغمبروں پر یقین چھین رہا ہے، اولیاء کرام کی محبت آپ سے چھین رہا ہے، کبھی ایک نام پہ اور کبھی دوسرے نام پہ. تو یہ اصل امراض جو ہیں جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کا علاج کرنا ہے. آزاد ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ، ہمیں کوئی شک نہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے میں تبدیلی پیدا کریں. ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ آج ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کے بڑے محل تعمیر کیے جا رہے ہیں، تجارت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ہم اس سٹیج سے پاکستان کے حکمرانوں تک بھی یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے 47 سے لے کر آج تک مسئلہ کشمیر کے لیے بہت قربانیاں دی. 3 جنگ لڑے انہوں نے
اور 71 کی جنگ میں ان کا مشرقی بازو بھی کاٹ دیا گیا. لیکن آج جو وہ تجارت کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور پھر مسئلہ کشمیر کو ایک جزوی مسئلہ قرار دیتے، ہاں بھارت کے ساتھ بات چیت ہوگی، سب سے ترجیح تجارت کو دی جائے گی، اور مسائل میں سائچین کا مسئلہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے دوسرا مسئلہ سرکریک کا مسئلہ ہے، اور پانی کا مسئلہ ہے، اور اس میں ایک مسئلہ کشمیر کا بھی ہے. اور جب بھی وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے تو بھارت کہے گا کہ نہ تو سرحدیں بدل سکتی ہیں اور نہ کشمیر کے مسئلے کے لیے کوئی حل ہو سکتا ہے، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، آپ لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ لوگ پھر وہ دلیل کیا دیں گے؟ وہاں لوگ الیکشن لڑتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ 2008 کے بعد جب اسمبلی الیکشن لڑا گیا، بگل بجا، لوگ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور 2010 میں 3000 جوان ہمارے زخمی ہو گئے، 125 جوان ہمارے شہید ہو گئے، ان کا خون ابھی تازہ ہے زمین پہ، ابھی وہ خشک نہیں ہوا ہے. تو پنچایت کا بگل بج گیا اور پھر لوگ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ یعنی جس قوم کو اپنے شہداء کے تازہ ترین خون کا بھی لحاظ نہ رہے، اور وہ انہی کو لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے نکلے جن کے ہاتھ شہداء کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس قوم کو آپ اپنی کمزوریاں یاد نہیں دلا رہے. یہ قوم ہے، اس کو کمزوریاں یاد مت دلاؤ، اس کو مت کہو کہ تم کیا کر رہے ہو. ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، سب لوگ لنگوٹے کس کے میدان میں آ رہے ہیں قاتلوں کا ساتھ دینے، ان لوگوں کا ساتھ دینے جو یہاں شراب عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دینے جو یہاں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دینے جو یہاں فوج کے تسلط کو جائز قرار دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے. تو جب تک آپ ان چیزوں سے دور نہیں رہیں گے، اور جب تک آپ ایسی آواز کا ساتھ نہیں دیں گے جو آواز آپ کو صحیح راستہ دکھا رہی ہے، آپ پھر بھول بھلیوں میں پھنس جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے. بھائی ہمارے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ہندوستان تو آپ کے اس ووٹ کو ہی تو وہ استعمال کر رہا ہے، عالمی سطح پہ کہہ رہا ہے کہ وہاں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے بڑے ٹھنڈ دل و دماغ سے، اور پاکستان تک بھی ہم یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے آپ کہیں نہ کترائیں. آپ کے سفارت خانے جہاں جہاں بھی آپ کے سفارت خانے ہیں، وہاں ان کو آپ نے متحرک کرنا، اور خود اپنی پالیسی میں یہ جو درنگی اور جو ابہام آپ اپنی پالیسی میں رکھ رہے ہیں اس کو آپ نے دور کرنا ہے، اور غیر مکمل الفاظ میں آپ نے جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنا. بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب بھی آپ بات چیت کریں گے ہندوستان کہے گا کہ نہیں باؤنڈریز کین ناٹ بی چینج، اور جموں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہاں لوگ ہم کو ووٹ دیتے ہیں. اس لیے جموں کشمیر کے مسئلے کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت کی بنیاد پہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جانا چاہیے. یہ جو سیفریکی کی بات کی جا رہی ہے اس پر کنڈیشنز ہیں، وہاں شرط یہ ہے کہ بھائی جب ہندوستان جموں کشمیر کی متنازع حیثیت ان کلیئر ٹرمز تسلیم کرے گا، اور پھر سیفریکی بات چیت یا تو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوگی یا کسی فرینڈلی کنٹری کی نگرانی میں ہوگی، اور تینوں فریق یکجا بیٹھ کر جموں کشمیر کے مسئلے کے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ سوچا جائے گا کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیے جانے کی کیا صورت بنے گی. یہ ہے سیفریکی بات چیت کا یہ منشور اور اس کا مقصد، اور اس کا جو اس کے لیے جو پابندیاں ہیں، شرائط، وہ یہ ہے. اس لیے ہمیں اس بارے میں واضح رہنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی پہچان اس کی حفاظت کریں، اور جب تک آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں.
اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائے، اگر اسے ساری دنیا کی طاقتیں مدد کریں گی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے یہ قوم اپنے آپ کو حقدار بنائے۔ سورہ روم کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے فاصبر، آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کا مشن کامیاب ہوگا، وہ وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور ظالم قوم جو آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان سے آپ کمزور نہ ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی معیت کی شرط کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں تقوی ہو اور احسان ہو۔ یہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں ایسی راہوں سے مدد آئے گی جن کا آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پشت پر ہوگا اور ہم انشاءاللہ اپنے جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہندوستان کا جبری قبضہ ہے، ظالمانہ قبضہ ہے، ہم اس کی 1000 بار اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ڈس آن کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ، قلم سے، زبان سے، کتاب سے، آپ جیسے لوگوں کو بات سمجھانے سے، اور ہمیں لوگوں تک پہنچنے بھی نہیں دیا جا رہا، لیکن اب اس کمی کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے، جوانوں کو پورا کرنا ہے۔ جوانوں کا رول بنتا ہے، خاص طور پڑھے لکھے نوجوانوں کا، کہ وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور بھارت کی اس جبری تسلط سے آزادی حاصل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یا اس کو ایک ضمنی چیز کی حیثیت سے نہیں لے رہا، بلکہ اپنے ایمان کا، اپنے اعتقاد کا اور اپنے مسلمان ہونے کا ایک لازمی جز بنایا جائے کہ ہندوستان کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنا ہے، اور کسی بھی حال میں نہ جھکنا ہے، نہ بکنا ہے، اور نہ تھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اب مختصر قرارداد کو رسیت کے پاس ٹھیک چاہیے کیا مقصد